میں ایک پولیس افسر کا ڈرائیور تھا۔ وہ عمر میں 50 کے لگ بھگ تھے، لیکن میری ڈیوٹی بس شام تک کی تھی۔ آج ایس ایچ او افضال کی بیوی کی اچانک طبیعت خراب ہونے کے باعث مجھے سر افضال کے ساتھ ہسپتال جانا پڑا۔ واپسی میں مجھے 1 بج گیا تھا، اس لیے سر نے کہا کہ میں ان کی گاڑی اپنے ساتھ لے جاؤں۔ میرا گھر ایک پسماندہ علاقے میں تھا، تنگ گلیاں تھیں، بس بمشکل ایک ہی گاڑی گزر سکتی تھی، لیکن رات کے اس سناٹے میں مجھے سواری ملنا بھی مشکل تھی، اس لیے سر کی آفر مجھے معقول ہی لگی تھی۔ میرے گھر والے گاؤں میں رہائش پذیر تھے، میں اکیلا ہی شہر میں رہتا تھا۔ جس روڈ پر میری گاڑی رواں تھی وہاں اس وقت ہو کا عالم تھا، ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے میں نے گاڑی کی سپیڈ بھی تیز رکھی تھی۔ 4-5 میل لمبا روڈ تھا، اس کے بعد ہی آبادی شروع ہوتی تھی۔ مین روڈ کے اطراف صرف درخت اور جھاڑیاں تھیں، اسٹریٹ لائٹس بھی دھیمی سی روشنی دے رہی تھی۔ میری گاڑی کی فرنٹ لائٹس کی خاصی تیز روشنی تھی۔ میں اپنے دن بھر کی ڈیوٹی سے تھکا ہوا تھا، اس لیے کوشش یہی تھی کہ جلد یہ سفر طے کروں، لیکن سامنے ایک لڑکی ہاتھ ہلا کر مجھے رکنے کا اشارہ کرنے لگی۔ سفید چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ پہلا خیال مجھے یہی آیا کہ کہیں بھوت یا چڑیل نہ ہو، ورنہ اس سنسان سڑک پر اس پہر ایک جیتی جاگتی لڑکی کا کیا کام تھا، جبکہ آس پاس کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ میں نے آیت الکرسی اور حفاظت کی دعائیں پڑھی، گاڑی کی سپیڈ کچھ اور بڑھائی تاکہ جلدی سے وہاں سے گزر جاؤں۔ اتفاق تھا کہ مین روڈ پر اس وقت میری گاڑی کے علاوہ دور دور تک کوئی ٹریفک نہیں تھی، لیکن جیسے ہی میں اس لڑکی کے پاس پہنچنے والا تھا مجھے گاڑی کو زوردار بریک لگانی پڑی۔ وہ لڑکی عین میری گاڑی کے سامنے اچانک آ کر کھڑی ہو گئی تھی، پھر میری فرنٹ کھڑکی کے پاس آ کر میری کھڑکی کا شیشہ بچانے لگی۔ چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی، بار بار پیچھے گھنے درختوں کی جانب دیکھ رہی تھی، جیسے وہاں سے کوئی آ کر اسے پکڑ لے گا۔ خوف تو مجھے بھی بہت آ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھے بھوت پریت نہیں لگ رہی تھی، اس لیے میں نے دل بڑا کر کے دروازہ کھولا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ خدا کے لیے میری مدد کر دیں، وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ بار بار وہ درختوں کی اوٹ دیکھ رہی تھی۔ کون لوگ مار دیں گے؟ کون ہیں آپ؟ میرے دل میں اب بھی کہیں یہ وہم تھا کہ وہ لڑکی چڑیل نہ ہو، اس لیے سب سے پہلے اس کے پاؤں کی جانب دیکھا، لیکن وہ سیدھے تھے۔ دل میں سکون کی لہر دوڑی کہ چلو جو بھی ہے تو انسان ہی۔ وہ لڑکی اب رونے لگی تھی۔ دیکھیں، مجھے کچھ دور تک گاڑی میں لفٹ دے دیں، مین روڈ کراس کرتے ہی بے شک گاڑی سے اتار دیجیے گا، لیکن اس وقت میری جان خطرے میں ہے۔ میں اس کی بدحواسی دیکھ کر کچھ بھی سوچ نہیں پا رہا تھا، اس لیے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہہ دیا۔ وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال کرتا اس کی سسکیاں شروع ہو چکی تھیں۔ لڑکی خوبصورت تھی، کم عمر بھی تھی۔ میں اکثر گاڑی میں پانی کی بوتل ضرور رکھتا تھا۔ 10 منٹ تک اس کا رونا دھونا سن کر میں نے پانی کی بوتل اپنی برابر والی سیٹ سے اٹھا کر اسے پیچھے پکڑا دی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے وہ بوتل پکڑی اور پانی پینے لگی۔ میں اسے فرنٹ شیشے سے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ہی گھونٹ میں کافی پانی پی چکی تھی، شاید بھاگ کر مین روڈ تک پہنچی تھی، اس لیے گلا خشک ہو رہا تھا۔ پانی پینے کے بعد وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ جب میں نے اسے کچھ پرسکون دیکھا تو سوال کیا، کون ہو تم اور تمہارا پیچھا کون کر رہا ہے؟ میرے سوال پر وہ کچھ متذبذب سی ہوئی، پھر من مناتے ہوئے گویا بولی، جی میں ایک یتیم بے سہارا لڑکی ہوں۔ والدہ تو میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی۔ والد شرابی اور جواری ہیں۔ پہل اماں کا زیور بیچ کر اپنا شوق پورا کرتے رہے، اس کے بعد گھر کی چیزیں بیچنے لگے۔ مجھے بھی میرے ماموں کے گھر چھوڑ آئے۔ ماموں بھی غربت کے شکار تھے، بس 2 وقت کی روٹی کے علاوہ دینی تعلیم سے ہی مجھے آراستہ کر سکے۔ میں نے قرآن پڑھا اور بچوں کو پڑھانے لگی۔ بہت سے لوگ مجھے کچھ ہدیہ دے جاتے تھے جو میرے کام آ جاتا تھا، لیکن چند دن پہلے ابا مجھے آ کر زبردستی اپنے ساتھ لے آئے اور میرا نکاح کا شور مچا دیا۔ میں پریشان ہو گئی کہ اب نہ جانے کس سے میری شادی کرنے لگے ہیں۔ رات کو میں نے ابا کو کسی سے فون پر بات کرتے سنا کہ وہ مجھے جوئے میں ہار گئے ہیں اور جس سے میرا زبردستی نکاح کروانا چاہتے ہیں وہ اچھا آدمی نہیں ہے، بدمعاش ہے، مجھے بیچ دے گا۔ اس لیے میں منہ اندھیرے ہی گھر سے نکل آئی، لیکن نہ جانے ابا کو میرے بھاگنے کی خبر کیسے ہو گئی۔ ابا نے اسی شخص کو میرا پیچھا لگا دیا جس سے مجھے جوئے میں ہار بیٹھے تھے۔ اس وقت وہی میرا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ پھر سے آنسو بہانے لگی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، تو اب کہاں جاؤ گی؟ کوئی اور رشتہ دار یا کوئی دوست احباب؟ میں نے اس سے اس کا اگلا لائحہ عمل پوچھا۔ پتہ نہیں جی، جہاں قسمت لے جائے۔ مجھے قرآن پڑھانا آتا ہے، میں کسی کے گھر ملازمت پر لگ جاؤں گی، آپ بس مجھے آبادی کے شروع ہوتے ہی اتار دیں۔ اس کی بات سن کر مجھے اس سے ہمدردی سی ہونے لگی۔ رات کے اس پہر تم کہاں جاؤ گی؟ ایسا کرو میرے گھر چلو، رات گزار لو،
پھر صبح جہاں چاہو چلی جانا، میں تمہاری پیسوں سے مدد بھی کروں گا۔ میں نے اخلاقاً یہ بات کہی تھی، لیکن وہ اسے دوسری معنوں میں لے گئی۔ دیکھیں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، میں بہت شریف لڑکی ہوں۔ آپ ایسا کریں، مجھے یہیں اتار دیں۔ وہ گھبرا کر بولی، میں بھی شریف انسان ہوں، میرا ایسا ویسا کوئی ارادہ نہیں، لیکن اگر تم اس پہر کہیں بھی جاؤ گی تو ضرور کسی نہ کسی کے ہاتھوں اپنی عزت گنوا بیٹھو گی۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں ایک ڈرائیور ہوں، ایک پولیس آفیسر کا ڈرائیور۔ اگر کہو تو اپنے باس سے کہہ کر تمہاری مدد بھی کروا سکتا ہوں، تمہارے باپ کو اچھا سبق سکھایا جا سکتا ہے۔ میری بات پر وہ اچھل ہی پڑی تھی۔ نہیں نہیں، آپ میرے ابا کو نہیں جانتے، جھوٹی کہانیاں سنا کر مجھے ہی جھوٹا ثابت کر دیں گے۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ میں نے مزید اسے کچھ نہیں کہا اور اپنے گھر لے گیا۔ اسے اپنے کمرے میں بیچ کر خود صحن میں چارپائی بچھا کر لیٹ گیا اور سو گیا۔ اگلی صبح وہ لڑکی ناشتہ کرتے ہی چلی گئی۔ میں بھی اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ شام کو واپس آیا تو گھر کا نقشہ بدلا ہوا تھا، پورا گھر صاف تھا۔ گھر میں آہٹوں کی آواز بھی آ رہی تھی، جیسے گھر میں کوئی موجود ہو۔ پہلا شبہ مجھے کسی چور کا ہوا، لیکن اگر چور ہوتا تو گھر کا حشر اور بگاڑ دیتا۔ یوں صاف صفائی نہیں کرتا۔ کچن گھر کے بالکل آخری کونے میں تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ لڑکی کھانا بنا رہی تھی۔ مجھے حیرت یہ ہوئی کہ یہ گھر کے اندر کیسے داخل ہوئی؟ دروازہ تو لاک تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم تو جا چکی تھی، واپس کیوں آئی اور کہاں سے آئی؟ دروازہ تو لاک تھا۔ وہ خفت سے مجھ سے نظریں چرا کر بولی۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں روڈ پر پہنچی تو 2 آدمی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ میں ڈر گئی تھی، اس لیے واپس آ گئی۔ وہ کھانے کی کڑاہی میں چمچ ہلانے لگی۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اندر کیسے آئی تم؟ میری بات پر وہ بولی، وہ دروازہ پھلانگ کر۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ نازک اندام قسم کی تھی۔ میری حیرت دیکھ کر وہ بولی، اپنے گھر سے بھی ایسے ہی دیوار پھلانگ کر باہر نکلی تھی، اور بچپن میں بھی بچوں کے ساتھ گاؤں میں چھتیں بہت پھلانگی تھیں، اس لیے مجھے پریکٹس ہے۔ میرے ذہن میں اٹھنے والے خدشے کا اس نے براجستہ جواب دیا تھا۔ میں نے کھانا کھایا تو اس کے ہاتھ کا ذائقہ لاجواب تھا۔ میں کھانے کے بعد صحن میں اپنی چارپائی بچھاتے ہوئے یہ سوچنے لگا کہ یوں تو میں اس لڑکی کے ساتھ ایک گھر میں رہ نہیں سکتا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سلیقہ مند بھی تھی۔ میں چارپائی پر لیٹنے لگا تو وہ میرے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ اس لڑکی نے چادر میں اپنا وجود بالکل چھپا رکھا تھا، شریف اتوار کی لگ رہی تھی، لیکن بہرحال تھا تو میں انسان، جس میں شیطانی خیالات ایسے موقع پر خوب حاوی ہوتے ہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کپ لیا اور اس سے کہا، اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اچھی طرح لاک کر کے سوئے تاکہ مجھ پر شیطان حاوی نہ ہو سکے۔ وہ سر اسبات میں ہلاتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ وہ شاید سو گئی، لیکن میری نیندیں اڑا گئی تھی۔ صبح تک میں اس نتیجے پر پہنچا کہ لڑکی شریف ہے، نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صبح فجر کے بعد اس کی تلاوت کلام پاک سن کر میرا دل چاہا کہ میں اس کی تلاوت سنتا رہوں۔ بڑی خوش الحانی سے پڑھ رہی تھی۔ جب صبح ناشتے کے دوران میں نے اسے اپنے خیالات سے آگاہ کیا تو وہ رونے لگی، کہنے لگی، یہ تو میرا آپ پر احسان ہوگا، ورنہ ایک بے سہارا لڑکی کا عزت کے ساتھ اکیلے رہنا تو بڑا مشکل ہے۔ بہرحال وہ راضی تھی، میں بھی مطمئن ہو گیا۔ شام کو گاؤں فون کر کے اماں سے کہا کہ باس نے اپنی خواہش پر میرا ایک جگہ رشتہ طے کر دیا ہے اور آج میرا نکاح ہے۔ اماں نے باس کا سن کر کچھ نہیں کہا۔ شام میں چند لوگوں کی موجودگی میں نکاح کا فریضہ بھی ادا ہو چکا تھا۔ نکاح کے وقت مجھے پتا چلا کہ لڑکی کا نام آمنہ ہے۔ آمنہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی، 5 وقتہ نمازی اور تہجد گزار تھی۔ اسے پا کر تو مجھے لگا زندگی اب مکمل ہو چکی ہے۔ بس اپنی کم تنخواہ مجھے اب اور بھی کم لگنے لگی تھی، لیکن آمنہ نے کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیسے اتنی کم تنخواہ میں گزارا کر لیتی ہے۔ کھانے میں وہ میرے سامنے ہمیشہ اچھی چیزیں ہی رکھتی تھی۔ میں روز ہی کھانے میں کبھی قیمہ کبھی گوشت دیکھ کر حیران ہوتا تھا۔ میں نے آمنہ سے پوچھا کہ تم کیسے اتنی کم تنخواہ میں یہ سب بنا لیتی ہو؟ وہ پہلے تو مسکرائی، پھر کہنے لگی کہ اس کا اللہ پر کامل یقین ہے۔ وہ جب بھی اللہ کے حضور مدد طلب کرتی ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کی مدد ہو جاتی ہے۔ کبھی جائے نماز کے نیچے سے اسے پیسے مل جاتے ہیں تو کبھی قرآن کے نیچے سے۔ پہلی بار مجھے اس کی بات نہ جانے کیوں جھوٹی لگی۔ ایسا بھی کیا یقین، لیکن میرا یقین اس وقت پختہ ہو گیا جب میری شادی کے 1 ماہ بعد ہی رمضان المبارک کا رحمتوں کا مہینہ شروع ہوا۔ میرے سر افضال مجھے عصر کے بعد چھٹی دے دیتے تھے، لیکن گھر پہنچتے پہنچتے مجھے مغرب ہی ہو جاتی تھی۔ افطاری مجھے راستے میں کرنا پڑتی۔ جب میں پہلے روزے مغرب پڑھ کر گھر لوٹا تو صحن میں قسم قسم کے لوازمات مجھے افطاری میں نظر آئے، اور آمنہ سب کچھ ویسے ہی دسترخواں پر رکھے نماز میں مشغول تھی۔ پہلے تو مجھے آمنہ پر اس بات کا غصہ آنے لگا، مہینے بھر کا خرچہ اس نے پہلے ہی افطاری میں اڑا دیا تھا۔
آمنہ نے سلام پھیرا۔ میں اسے غصے سے ڈانٹنے لگا کہ اسے کیا ضرورت تھی اتنا اہتمام کرنے کی، کھانے والے ہم 2 افراد تھے اور اتنی افطاری تھی کہ 4 گھروں میں بھی بانٹ کر بچ جاتی۔ وہ شاید منہ میں کچھ ورد کر رہی تھی، اس لیے کچھ نہیں بولی۔ اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے چہرے پر پھیرنے لگی، پھر مجھ پر پھونکنے لگی۔ میں تیور چڑھاتے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جائے نماز کے نیچے سے پیسے نکال کر مجھے پکڑا دیے۔ 5000 کے کئی نوٹ تھے۔ میں کبھی اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، کبھی ان نوٹوں کو۔ آمنہ مسکرانے لگی، کہنے لگی لیجئے یہ پیسے رکھ لیں، اور میں نے افطاری میں کچھ نہیں بنایا، یہ مہینہ میں عبادت میں گزارتی ہوں، یہ سب تو کوئی اللہ کا نیک بندہ مجھے دے جاتا ہے۔ اور یہ کیا؟ یہ کیش؟ میں ان پیسوں کا کیا کروں؟ زبیر یہ آپ رکھ لیں۔ اگر میں یہ سب چیزیں اور پیسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا تو ضرور جھوٹ سمجھتا۔ میرے دل میں آمنہ کی محبت اور قدریں بڑھنے لگی۔ میں اس پر اعتبار کرنے لگا تھا۔ گھر میں آسائشیں آنے لگی تھی۔ میرے آفیسر نے بھی میری تنخواہ بڑھا دی تھی۔ میرے لیے آمنہ خوش نصیب ثابت ہوئی تھی۔ میری محبت اس کے لیے دن بدن بڑھنے لگی تھی۔ بدلے میں وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ محبت کا جواب اس نے بھی محبت اور چاہت سے دیا تھا۔ گھنٹوں ہم باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ مجھ سے پورے دن کی روٹین پوچھا کرتی تھی اور اپنی روز کی روٹین بھی بتاتی تھی۔ انسان کے اندر ہمیشہ سے بہترین کی چاہ بڑھتی رہتی ہے۔ میں وہ پیسے جمع کرنے لگا تھا جو افطاری کے ساتھ آمنہ کو کوئی بندائے خدا دے جاتا تھا تاکہ اپنا گھر خرید سکوں۔ میں نے آمنہ سے کہا کہ وہ دعا کرے کہ اللہ مجھے اتنے پیسے دے دے کہ میں اپنا گھر خرید سکوں۔ 1 مہینہ نہیں گزرا تھا کہ گھر کے صحن میں کوئی 1 پیسوں سے بڑا بیگ پھینک گیا۔ جب میں نے بیگ کھول کر دیکھا تو 15 لاکھ تھے، اور جس گھر میں ہم رہ رہے تھے اس کی قیمت بھی اتنی ہی تھی۔ میرا یقین آمنہ کی دعاؤں پر پختہ ہونے لگا۔ میں نے پہلی فرصت میں گھر خرید لیا۔ خود آمنہ سادہ سے لباس میں رہتی تھی، زیادہ تر آنکھیں بند کیے وظائف کرتی رہتی تھی۔ اکثر سر افضال گاڑی میں ہی فون پر اپنے کیس ڈسکس کرتے رہتے تھے۔ آج کل بیرون ملک کے کچھ ایجنٹس کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی کہ ان کا ایک گروہ ہمارے ملک میں نشے کی اسمگلنگ کر رہا ہے اور انہیں کچھ شہادتیں موصول ہو چکی ہیں، اس لیے وہ چند دنوں میں اس گروہ پر حملہ کریں گے۔ میں نے سوچا سر نے جب بھی حملہ کیا ہے دشمنوں کا منہ ہی توڑا ہے۔ سر افضال ایک ایماندار آفیسر تھے، ملک کی خاطر جان دینے والے اور جان لینے والے، لیکن پچھلی بار ان کا آپریشن خالی گیا تھا۔ اس گروہ کے لوگ موقع پر ہی فرار ہو گئے تھے۔ میں نے آمنہ سے کہا کہ وہ دعا کرے کہ سر افضال کا آپریشن اس بار کامیاب رہے، اور یہ بھی کہا کہ میں بھی ان کے ساتھ جا رہا ہوں کیونکہ گاڑی میں ہی ڈرائیو کرتا تھا، اس لیے وہ گھر کا دروازہ رات کو بند کر لے اور کمرے کا بھی بند کر لے۔ آمنہ میرے لیے بہت فکر مند تھی، بار بار مجھ پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکنے لگی۔ اس کی یہی فکر مجھے اس کی طرف حد درجہ مائل کرنے لگی تھی۔ سر افضال کے پاس پکی خبر تھی کہ وہاں اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ ہم لوگ مقررہ وقت پر پہنچے تھے۔ جس جگہ کی نشاندہی کی گئی تھی وہاں سر اور ان کی ٹیم کو وہ لوگ مل بھی گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ سر ان پر حملہ کرتے انہوں نے سر کی ٹیم پر حملہ کر دیا۔ سر اس میں زخمی ہو گئے تھے اور ان کے بازو پر گولی لگی تھی۔ وہ لوگ بھاگ گئے۔ یہ مشن بھی بری طرح سے فیل ہو گیا تھا۔ بس یہ شکر تھا کہ سر کی جان بچ گئی۔ میں سر کو ہسپتال لے گیا تھا۔ بہت سے اہلکار بھی وہاں پہنچ گئے۔ سننے میں آیا کہ عین وقت پر مخبری ہوئی ہے۔ میں رات بھر سر کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ سر کو سنبھالنے میں ان کا خون سے بھرا بازو میرے کندھے پر تھا، اس لیے خون سے میری شرٹ بھر چکی تھی۔ جب صبح میں گھر پہنچا تو آمنہ جاگ ہی رہی تھی۔ مجھے یوں خون سے رنگی شرٹ میں دیکھ کر فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ میں نے کہا میں تو ٹھیک ہوں، بس سر کو گولی لگ گئی تھی، لیکن وہ بھی خطرے سے باہر ہیں۔ آمنہ یہ سن کر چپ سی ہو گئی تھی، پھر کہنے لگی چلو شکر ہے سر کی جان بچ گئی۔ میں نے کہا ہاں یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا ہے۔ چند ماہ بعد مجھے یہ خوشخبری بھی مل گئی کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ آمنہ یہ سن کر کچھ چپ سی ہو گئی تھی، لیکن میری خوشی قابل دید تھی۔ فرتے محبت سے میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، لیکن اس کا اترا چہرہ دیکھ کر میں نے اس سے وجہ پوچھی۔ کہنے لگی کہ اسے اپنی والدہ کا وقت یاد آ رہا ہے، ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں وہ بھی ماں بنتے ہی نہ مر جائے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ پریشان نہ ہو۔ میں اب آمنہ کا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا وہ گم سم سی رہنے لگی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اللہ کی نیک بندی ہو، تمہارا اللہ پر یقین اتنا پختہ ہے، پھر کیوں گھبرا رہی ہو؟ تم اللہ سے مدد مانگتی ہو تو فوراً اللہ تمہاری دعا سن لیتے ہیں، پھر کیوں پریشان ہو؟ 1 سال بیت گیا تھا، اگلا رمضان بھی آ گیا اور عید کے فوراً بعد میرے گھر میں ایک ننھا سا مہمان بھی آنے والا تھا۔ ان دنوں تو خوشی سے میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں نے بچے کی خوب ساری شاپنگ کی تھی۔ رمضان میں ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ آمنہ کا آپریشن کرنا پڑے گا۔
میرے پاس آپریشن کے پیسے نہیں تھے، پھر میں نے قسطوں پر گاڑی بھی بک کرائی تھی۔ مجھے یہی تھا کہ اس بار بھی آمنہ کو افطاری کے ساتھ پیسے آ جائیں گے تو گاڑی کی قسطیں بھر لوں گا، لیکن آمنہ اس بار بیمار رہنے لگی تھی، روزے بھی نہیں رکھ سکتی تھی، اور اب ایک نیا خرچہ آپریشن کا تھا۔ اس لیے میں رات بھر یہ سوچتا رہا کہ اب کیا کروں۔ مجھے بس یہی ایک ترکیب سوجی کہ میں بھی اس بار اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ آمنہ کی نیک نامی پورے محلے میں مشہور ہے، ظاہر ہے جو بھی آدمی اس کی مدد رمضان میں کرتا تھا وہ اب بھی کر دے گا۔ اگر میں برقع اوڑھ کر صحن میں بیٹھ جاؤں تو ضرور میری بھی مدد ہو جائے گی۔ انہیں کیا پتا کہ آمنہ نہیں میں ہوں، انہیں تو مدد ہی کرنی ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا، صحن کا دروازہ کھول دیا اور آمنہ کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا کہ کہیں ان لوگوں کے ہوتے ہوئے آمنہ باہر نہ آ جائے اور میری پول نہ کھل جائے، اس لیے میں نے احتیاط ہی برتی تھی۔ آمنہ سو رہی تھی، اس لیے مجھے تسلی تھی کہ میرا کام بآسانی ہو جائے گا۔ مغرب کی اذان سے کچھ پہلے ہی 2 مرد اندر داخل ہوئے، آ کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں نے چہرے پر پردہ بھی ڈال رکھا تھا، اس لیے وہ پہچان نہیں پائے۔ ایک مرد نے شاپر میرے پاس رکھ دیا جس میں افطار کا سامان تھا، اور دوسرے نے کیش میرے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد جب باتیں انہوں نے مجھے آمنہ سمجھ کر کیں، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد کچھ پل تو میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا تھا۔ آمنہ کی حقیقت مجھ پر آشکار ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے تو مجھے خود سے گھن آئی تھی کہ اس کے ساتھ شادی کا بندھن بندھ چکا تھا، کتنی بڑی سازش ہوئی تھی میرے ساتھ۔ پھر آمنہ کی حالت دیکھ کر مجھے خود پر رونا آیا تھا۔ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی وہ، جی چاہا اپنے بالوں کو نوچ لوں۔ کیا کر بیٹھا تھا میں، انجانے میں کتنا بڑا جرم سرزد ہوا تھا مجھ سے۔ اس سے پہلے کہ آمنہ نامی وہ عورت اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہوتی، میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور سر افضال کو فون کر دیا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ایک پولیس موبائل میرے گھر کے باہر کھڑی تھی، اور میں صحن میں رکھی چارپائی پر بے جان بت بنا بیٹھا تھا۔ سر افضال کے ساتھ لیڈیز اہلکار بھی موجود تھی۔ میری آنکھوں میں آنسوؤں کی سطح بلند ہو چکی تھی، دل کی حالت ابتر تھی۔ جان سے چاہا تھا میں نے آمنہ کو، نہیں آمنہ نہیں، رادھا کو۔ رادھا ایک غیر ملکی ایجنٹ تھی، ایک پری پلان کے ساتھ وہ میرے ساتھ رہ رہی تھی۔ سر افضال کے سارے مشن اس سال میری حماقت کی وجہ سے ناکام ہوئے تھے، کیونکہ مجھے آمنہ پر اندھا بھروسہ ہو گیا تھا۔ میں اسے کرامتی بی بی سمجھنے لگا تھا۔ سر افضال کے ہر مشن پر میں آمنہ سے دعا کی درخواست کرتا تھا اور مجھ سے پوری تفصیل پوچھ لیتی تھی۔ یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے ذریعے ہی ہمارے سارے پلان کی مخبری کر رہی تھی۔ مجھے اپنی بیوی سے بے تحاشا محبت ہے، لیکن ایک ملک غدار نہیں بن سکتا تھا۔ سر افضال کے ساتھ آئی لیڈیز اہلکار اب کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ سر مجھے رنجیدہ دیکھ کر میرے پاس بیٹھ گئے کہ جانتے تھے مجھے اپنی بیوی کتنی عزیز تھی اور میں اپنے بچے کا سن کر کتنا خوش تھا۔ میرا ہنستا بستا گھر برباد ہو گیا تھا۔ میرے کندھے کو سر افضال نے تھپ تھپایا۔ بہت بڑا دل کیا ہے تم نے زبیر، ثابت کر دیا کہ ملک کے لیے تم کتنے سچے جذبات رکھتے ہو۔ کمرے سے اب آمنہ کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ باہر آنے کو تیار نہیں تھی، بار بار کہہ رہی تھی میرا قصور کیا ہے، میں کیوں آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں۔ جب اسے باہر لایا گیا تو میں نے اپنا رخ بدل لیا، اس کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے چہرے کو کئی بار اپنے ہاتھوں میں لیے بڑی محبت اور الفت کے جذبات سے دیکھا کرتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر پکار رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ زبیر تم چپ کیوں ہو، بولتے کیوں نہیں، میں بیوی ہوں تمہاری، یہ مجھے کیوں اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے پلٹ کر ایک بار بھی اسے نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتا تو شاید اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ چلا رہی تھی، مجھے مدد کے لیے پکار رہی تھی، میں ضبط سے گزر رہا تھا۔ ایک مرد ہوتے ہوئے بھی اس وقت میری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ سر افضال جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میری نظروں میں صرف منت تھی، التجا تھی۔ سر وہ پریگنٹ ہے، پلیز اس پر ہاتھ مت اٹھائیے گا، وہ غیر مذہب کی ہی صحیح، پر میرا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس حال میں ایک کمزور عورت پر سختی کی جائے۔ لاکھ دبانے پر بھی میں اپنے اندر دبی سسکیوں کو روک نہیں پا رہا تھا۔ گلے کی گرہیں بڑھنے لگی تھی، دل اندر سے ماتم کر رہا تھا، کیونکہ اس کی بھی محبت کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ سر افضال نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، بے فکر رہو، وضع حمل تک اس کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ رادھا کو باہر لے جایا جا چکا تھا۔ سر میرا بچہ مجھے دے دیجیے گا، بمشکل میں نے یہ کہا تھا، پھر خود کو روک نہیں پایا، اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نہ جانے کیوں میں تو رہا تھا، پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کیسے تمہارا دل اس بات پر امادہ ہوا کہ تم اپنے ملک کی خاطر اس طرح کا دھوکہ دو؟ میری پیٹھ پر تم نے بہت بڑا وار کیا ہے۔ اللہ کا کلام تم نے سیکھ کر مجھے ایمان کے نام پر دھوکہ دیا ہے، ورنہ شاید میں تم پر بھروسہ نہ کرتا۔
مجھے یاد آنے لگا کہ وہ کیسے بار بار مجھ سے پوچھتی تھی کہ آج تمہارے سر نے کہاں آپریشن کرنے جانا ہے، تم کب تک لوٹو گے، تمہارا سر بچ گیا یا مر گیا۔ مجھے لگا میری بیوی کو میری پرواہ ہے، لیکن نہیں، اس نے ہر بار سر افضال پر حملہ کروایا تھا۔ ان کا مقصد سر افضال کو مروانا تھا اور ہر بار وہ ان کے وار سے بچ رہے تھے۔ اب بھی وہ 2 شخص افطاری اور رقم دینے آئے تھے۔ ایک زہر کی پڑیا دے کر گئے تھے کہ رادھا وہ پڑیا کھانے میں ڈالے اور مجھے اس بات پر منائے کہ میں سر کو وہ کھانا کھلاؤں، کیونکہ اکثر میں آمنہ کے کھانے کی تعریف کر دیا کرتا تھا، ٹفن بھی اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ کبھی سر میرے ساتھ میرا کھانا بھی کھا لیا کرتے تھے، پھر مسکرا کر کہتے تھے، زبیر میں کبھی اپنی بیگم کو تمہارے گھر لاؤں گا، تم آمنہ بیٹیا سے کہنا کہ اپنی آپا کو بھی اچھا سا کھانا بنانا سکھا دے۔ میں ان کا ڈرائیور تھا، لیکن وہ مجھ سے بیٹے کی طرح پیار کرتے تھے۔ ان کا رویہ ہم سب سے ایک شفیق باپ کی طرح ہی تھا اور ہم ملازم بھی ان کی خاطر جان ہتھیلی پر رکھ دیتے تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو میں نے کھانے کے دوران ہنستے ہوئے سر کی بات آمنہ کو بتائی تھی۔ اس بات پر آمنہ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا تھا۔ کہنے لگی، زبیر ہم رمضان میں آپ کے سر کی اور ان کی فیملی کی دعوت کریں گے۔ شاید اگلا پلان سر افضال کے خلاف میرے گھر سے بنتا اور انہیں زہر والا کھانا یہیں سے کھلایا جاتا۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو رادھا تو بھاگ جاتی اور پھنس جاتا میں۔ مجھ سے اس نے اپنے ملک کی خاطر دکھاوے کی محبت کی تھی، وہ مجھے پھنسانے کا پلان بنا چکی تھی۔ میں پھانسی بھی چڑھ جاتا تو رادھا کی آنکھ سے آنسو نہ بہتا۔ یہ اس کی اپنے ملک کے لیے وفا تھی، تو پھر میں کیوں ناپاک وطن کے لیے وفا نبھاتا۔ ہمارے ملک کا صرف فوجی ہی نہیں، ہر جوان اپنے ملک کا سپہ سالار رہے۔ مجھے بھی یہ ثابت کرنا تھا۔ چند دن میں ایک آپریشن غیر ملکیوں کے خلاف پھر سے ہوا اور اس بار سر افضال کو فتح ملی۔ عید پر مجھے میرا بیٹا میری گود میں ڈال دیا گیا تھا۔ سر افضال نے کہا کہ میں چاہوں تو رادھا سے آخری بار مل سکتا ہوں، کیونکہ عدالت نے اسے سزائے موت دی تھی۔ جانتے تھے میری محبت سچی تھی، چاہے عورت سے تھی یا ملک سے، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا۔ میں اس کی شکل ہی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، اس کے کان میں اذان دی، اس کا نام محمد قاسم رکھا اور نیت کی کہ اپنے بیٹے کو اپنے ملک کا سپہ سالار بناؤں گا۔ دوستو، اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔